بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب چندر سریواستو صاحب، جناب سرینواس ریڈی صاحب، محترم جناب عامر علی خان صاحب، جناب ظفر جاوید صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، معزز صحافی اور صحافت سے وابستہ تمام ذمہ داران اور خاص طور سے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داران، جناب ماجد صاحب، جناب سید غوث محی الدین صاحب، جناب حبیب علی جیلانی صاحب اور محمد ریاض احمد صاحب شریک کنوینر، میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جناب چندر سریواستو صاحب کی خدمات، ان کی محنت، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے آج ایک فنکشن کا انعقاد یہاں پر عمل میں لایا۔ میں جناب چندر سریواستو صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عمر درازی فرمائے۔ اور جناب چندر سریواستو صاحب سے میری وابستگی آپ تمام پر سب پر آیا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب میں عملی سیاست میں نہیں تھا، جب سے میں جناب چندر سریواستو صاحب کو اپنے مرحوم والد کے ساتھ کئی وقت پر میں نے دیکھا ہے، اور چندر سریواستو صاحب اور مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بڑی قربت تھی، اور مرحوم قائد کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر، اور جب کبھی بھی اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے، قربت تھی، اور مرحوم قائد کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر، اور جب کبھی بھی اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے تو مرحوم قائد کے ساتھ جناب چندر صاحب ہمیشہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، اور ایک لمبا عرصہ جناب چندر صاحب نے اردو صحافت کے لیے دیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک لیونگ لیجنڈ ہے جناب چندر سریواستو صاحب، اور یہ بہترین کام تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے کیا کہ کسی ایک شخص کی محنت اور قربانیوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کو بلا کر اس کا کریڈٹ دینا، یہ صحیح کام ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم لوگ ان کی قربانیوں کو، ان کی محنت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام آپ نے کیا کہ چندر صاحب کی موجودگی میں ان کو تہنیت پیش کی، اور یہ اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ اردو صحافت وطن عزیز میں 200 سال اپنے مکمل کر رہی ہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے تمام ذمہ داروں نے مجھ سے بہتر طریقے سے اس موضوع پر بات چیت کی ہوگی۔ میں صرف اتنا ہی یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں، اس لیے اگر میڈیا پلس میں یا کہیں پر بھی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ آزادی کے 75 سال میں اردو صحافت کا جو رول رہا ہے اس کو بھی اس نئی نسل کے سامنے لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ 75 سال تو ہم منا رہے ہیں، اور جو لوگ آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیے وہ آج ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا ناخن بھی نہیں کٹایا آزادی کی لڑائی میں، ان کو آج ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے۔ تو میں جو تھوڑا بہت میں ہسٹری کا، تاریخ کا طالب علم ہوں،
یقیناً یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اردو صحافت نے ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اردو اخبار ہو یا اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے اردو اخبارات تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. تو میرے اعزاز میں جو تینتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے اس کا حاصل میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسد الدین اویسی کی فراغ دلی، جنہوں نے عامر علی خان ایڈیٹر سیاست اس کو بہت محبت اور چاہت کے ساتھ مخاطب کیا. دونوں نے مصافحہ کیا، آزو بازو بیٹھے، اور یہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہوا تھا. منقطع کرنے کے سیاسی امور اور رموز تھے جنہوں نے کیا. یہ آج ان کی شکست کا دن ہے. ایمانداری کی بات ہے، پہلے سے سیاست مجلس کے ساتھ تھا. نیو جنریشن کے بھی نیو جنریشن کے جو جرنلسٹ کیا بولے ہدایت کیا دیں گے آپ؟ کیا بولے جرنلسٹ کو جرنلسٹ کو احتیاط یہ ہے کہ آپ کو کمٹمنٹ ہونا، آپ کو پابند عہد ہونا چاہیے. جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی وحدت کو مانتے ہیں، اس مقدس پیشے سے اپنی وفاداری ایمانداری کو اور کسی منفع بخش اور فائدے یا کسی کی خوشامد یا کسی کی مدد کی طلب کیے بغیر اپنے پیشے میں اپنے قلم کو تلوار بنا لیں. مفادات کرنا پیشے کی توہین ہے. نوجوان نسل کو نہ کسی سے ڈرنا چاہیے نہ خوفزدہ ہونا چاہیے. قلم کی طاقت ہمیشہ تلوار سے زیادہ مشہور ہے. آج بھی نوجوانوں کو اپنے قلم کو تلوار کی طرح استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے حالات کا تعلق ہے. ان حالات پہ نوجوان صحیفوں کا نگاروں کا رول اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ اب میں نوجوان صحیفہ نگاروں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹویٹر پر آئیں، مشاہدہ کریں، فیس بک دیکھیں، کس قسم کے تہمات الزامات آپ کو ٹی وی کے چینلز پہ دیکھتے ہیں، گودی میڈیا کے، شیطانی میڈیا کے، اس سے کہیں زیادہ ٹی وی آپ کے انٹرنیٹ پر مسلمان کے خلاف، اردو کے خلاف کئی چیزوں کے لکھی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد. تو اس کا جواب دینے کے لیے ایک ٹیم کو تیار ہونا چاہیے. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے، اگر آپ ایک بار میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی گالیاں دی جاتی ہیں کہ 100-200 لوگ، تب میں بری گالیوں چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اردو زبان میں ادب بھی ہے اور گالی بھی ہے. آپ ان کو گالی سے گالی دیجیے، ادب ہے ادب سے بات کیجیے. تو ٹویٹر پر آئیے، آپ لکھتے ہیں اخبارات. جنہیں آج یہ بڑا خوشائن موقع ہے اردو زبان اور اردو صحافت کے لیے کہ انہوں نے 200 سال جو اردو جرنلزم کی جو خدمات رہے ہیں اس کو سنوار رہے ہیں، اور آج اس کا لوگو ریلیز ہوا. اور یہ سال تمام جو ہے جو پروگرام ہونے والے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اوپر جو ہے زور دیا جائے اردو اخبارات کے ذریعے، اور جو ہے کردار سازی ہو. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں آج کے لیے. ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے پاس تعلیم کا ہتھیار نہیں ہے یا کردار کا ہتھیار نہیں ہے. تو جو ہے ان سارے چیزوں کے لیے جو ہے ہم تیار ہونا چاہیے اور مکمل جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سر تعلیم اردو کس طریقے سے عام ہوں گی سر؟ کیوں بولے تو آج سے 15-20 سال پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اردو کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اسکول میں، لیکن آج وہ سبجیکٹ کو ختم کر دیا گیا. تو اردو کس طریقے سے نئی جنریشن میں عام ہوں گی؟ مطلب آپ اردو میڈیم سے اگر نہ بھی پڑھے مگر اردو ایز اے سبجیکٹ اگر آپ کے اسکول میں پڑھایا گیا اس کو اگر پڑھے تو جو ہے میں سمجھتا ہوں اردو زندہ رکھنے کے لیے وہ کافی ہے. سر آپ سیاسی نمائندوں سے واقفیت رکھتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسکولس میں اردو کا سبجیکٹ کو پھر سے لایا جائے. کئی اسکولس میں انٹرویوز میں یہ سوال کیا تو وہ لوگ بول رہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے. نہیں، بطور سبجیکٹ تو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اردو میڈیم شاید نہیں پڑھے. سبجیکٹ بھی نہیں ہے، سبجیکٹ نہیں ہے سر. کئی اسکولس میں اردو کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. نہیں، مگر جیسے نصر اسکول ہے، سلطان علوم ہے، حیدرآباد پبلک اسکول ہے، وہاں اردو بطور زبان سکھائی جاتی ہے. تقریباً اسکولس میں اردو کو نظر انداز کیا. انشاءاللہ اس کو جو ہے مطالبہ کریں گے کہ یہ ریسٹور کرے اور جو ہے جہاں نہیں ہے وہ انٹروڈیوس کرے.
मैं 2-3 स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे इसलिए हम सब्जेक्ट नहीं मैं नहीं समझता वैसे, वो सही नहीं है। यानी बतौर सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ना चाह रहा है, अब वो नहीं रखते हैं अगर तो जो है उनकी ज़ाती क्या मजबूरियां हैं वो नहीं मालूम मेरे को, मगर उर्दू दान तो जो उर्दू सब्जेक्ट तो जो बिल्कुल पढ़ना चाह रहा है, उर्दू मीडियम में नहीं जाएंगे, मैं वहाँ पर आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, मगर एक सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज जहाँ उर्दू दी जाती वो तो यकीनन, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पेरेंट्स खुद जो है मांग करें स्कूल से, जब मांग आती है तलबा और जो है तलबात की तो जो है उनको अमल करना ज़रूरी होता है। एक छोटी सी तकरीब रखी गई तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से, जो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और स्टेट की TUWJ के साथ इनका जो है इल्हाक़ है। ये तकरीब उर्दू सहाफ़त के मुल्क में 200 साल होने पर हुई है। दरअसल देखिए, उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है और उर्दू जर्नलिज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज़ादी के बाद इसके पर जो हालत है उस पर काफ़ी जो है लोग फ़िक्रमंद हैं। आज़ादी की जद्दोजहद में उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा। अब जिस तरीके से उर्दू का रोल आज़ादी की जद्दोजहद में रहा, इस तरीके की जद्दोजहद अब आज़ादी के बाद भी उर्दू और उर्दू वालों को करनी हो रही है। 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त के ज़रिए हम सारे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू ज़बान जो मोहब्बत की ज़बान है, वो ज़बान जो तहज़ीब की ज़बान है, वो इस नफ़रत के और हिकारत के माहौल में इस ज़बान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इसके ज़रिए मुल्क में जो बेचैनी फैली हुई है, मुल्क में जो तासुब बना हुआ है, उसको दूर किया जा सके। और जिस तरीके से हमारी जो मुश्तरका तहज़ीब है, सारे मज़ाहिब के लोग, सारी दीगर ज़बानों के लोग एकजुट होकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, ये हमारा मकसद है। अब जहाँ तक आज की तकरीब का सवाल है, आज की तकरीब दक्कन के बहुत ही सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं चंदर श्रीवास्तव साहब, ये 84 साल के हैं, लेकिन अभी भी इनका क़लम और इनकी ज़बान आज भी वलवला अंगेज़ है। उनको आज हम तहनीत पेश किए हैं। यही नहीं बल्कि ये हमारा सिलसिला पूरे साल जारी रहेगा। ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो गोशे गुमनामी में हैं, हम उनको भी मंजर आम पर लाएंगे और उनकी खिदमत के बारे में ज़रूर कौम को और दीगर अपने वतन को बताएंगे। यही नहीं बल्कि एक और चीज़ हम ये करने जा रहे हैं कि उर्दू अखबारात को घरों तक कैसे पहुँचाया जाए। इसलिए कि देखिए, जब कोई बुज़ुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो उर्दू का एक अखबार का खारी ख़त्म हो जाता है और अखबार की लाइन ख़त्म हो जाती है। उर्दू अखबार को घरों से जोड़ने का मकसद ये है कि नई नस्लों को उर्दू की तहज़ीब, तमद्दुन और शाइस्तगी से वाकिफ़ करवाना और उन जिनकी मादी ज़बान उर्दू है उनको उर्दू के तय फ़िक्रमंद बनाना है। तो ये एक हमारे प्रोग्राम है और हम ये भी काम करने जा रहे हैं कि हम उर्दू सहाफ़ियों के बारे में एक बुकलेट यानी किताबचा जो है जारी करने वाले हैं, जिसमें इनके तारुफ़ पेश किया जाएगा। यकीनन हम चाहते हैं, जैसा कि आज रेजोल्यूशन पास किया गया, कि हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत ऑफिशियली उर्दू के 200 ईयर्स के ऊपर जो है वो एक कमेटी कायम करे और उर्दू का जश्न मनाए। ये हमारा मुतालबा है और ये हम साल भर काम करेंगे और आप लोग जो शिरकत किए इसके लिए बहुत ही ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 200 साला जश्न सहाफ़त पर तेलंगाना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ था, उसमें सभी लोगों ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, उसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर ज़फ़र जावेद साहब ने सदारत की। ये तय किया गया कि ऐसे आइंदा ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और उर्दू सहाफ़त का जो अहम किरदार रहा है मुल्क की तामीर में, उसको पूरी रियासत का पूरे हिंदुस्तान भर में उजागर करने की इस बात से इत्तेफाक किया गया। मैं भी आज यहाँ पे इसमें शिरकत किया, उसके लिए मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी और प्रोग्राम जैसे मुनक़िद होंगे, कामयाब प्रोग्राम होंगे।